جی بچے، تو ہم لوگ اپنی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے جب اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند کا مطلب ہوتا ہے بیٹا، فرزند کا مطلب بیٹا، آپ لوگ پینسل کے ساتھ اپنے میننگز بک کے اوپر مینشن کرتے جائیں ساتھ ساتھ۔ فرزند کا مطلب بیٹا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام شروع کیا۔ تعمیر کا مطلب ہوتا ہے بنانا، تعمیر بنانا، فرزند کا مطلب بیٹا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے جنت کا ایک پتھر زمین پر لائے۔ اس پتھر کو حجر اسود کہتے ہیں۔ حجر اسود کالا پتھر یا سیاہ پتھر، ٹھیک ہے۔ تب یہ پتھر خانہ کعبہ کے ایک کونے میں نصب کیا گیا۔ نصب کا مطلب ہوتا ہے لگانا۔ حج اور عمرہ کرنے والے لاکھوں مسلمان ہر سال مکہ جاتے ہیں تو خانہ کعبہ کے طواف کے دوران حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں۔ طواف کا مطلب ہوتا ہے خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانا۔ خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانا، طواف خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانا، ٹھیک ہے۔ ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ وہ مقدس پتھر ہے جو خانہ کعبہ کی دیوار میں لگایا گیا، اور مسلمان جب حج کرنے جاتے ہیں تو حج اور عمرہ کے دوران اس کو بوسہ دیتے ہیں۔ بوسہ کا مطلب ہوتا ہے چومنا، ٹھیک ہے۔ بوسہ کا مطلب ہوتا ہے چومنا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب حج ہوتا ہے تو ٹی وی پہ اس کو دکھاتے ہیں، یا آپ کی فیملی میں جو جاتے ہیں گئے ہوں گے وہ یہ جو پتھر ہے اس کا یہ جو سرکل سا بنا ہوا ہے، اس کے اندر مطلب اس کے اوپر منہ رکھتے ہیں، تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے بوسہ دینا، ٹھیک ہے۔ طواف کا مطلب خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانا۔ آگے ہے، یہ پتھر مسلمانوں کے نزدیک اس لیے مقدس ہے۔ مقدس کا مطلب ہوتا ہے پاک، مقدس پاک ہے کہ ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بار بار چوما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی خانہ کعبہ میں تشریف لے جاتے حجر اسود کو ضرور بوسہ دیتے۔ بوسہ چومنا، ٹھیک ہے، بوسہ چومنا۔ ایک سال مکہ میں شدید بارشیں ہوئیں، تب خانہ کعبہ کی دیواریں کچی تھیں۔ پہلے یہ کچی مٹی سے بنی ہوئی تھی خانہ کعبہ کی دیواریں۔ ان بارشوں سے خانہ کعبہ کی کچی دیواروں کو شدید نقصان پہنچا اور یہ کئی جگہ سے بیٹھ گئیں۔ قریش نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کر کے اس کی دیواریں مضبوط اور بلند کر دی جائیں۔ جب کعبے کی تعمیر ہو چکی تو حجر اسود کو دوبارہ اس کے مقام پر نصب کرنے کی باری آئی۔ اس کو لگانے کی باری آئی۔ حجر اسود چونکہ ہر قبیلے کے لوگوں کے لیے قابل احترام تھا کہ وہ مقدس پتھر تھا، اس لیے وہ قابل احترام تھا، اس لیے ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کی دوبارہ تنصیب کی سعادت صرف اسی کو ملے۔ تنصیب کا مطلب ہوتا ہے لگانا، میننگز آپ لوگ لکھتے جائیں۔ تنصیب لگانا، سعادت خوش نصیبی، سعادت خوش نصیبی، تنصیب لگانا، حجر اسود کی دوبارہ تنصیب کی سعادت صرف اسی کو ملے۔ خدشہ یہ تھا کہ اس معاملے پر قبائل کے درمیان کہیں جنگ نہ چھڑ جائے، مطلب ہر قبیلے یہ چاہتا تھا کہ وہ حجر اسود خود لگائے، لیکن اس موقع پر خدشہ کا مطلب ہوتا ہے ڈر، خوف، ڈر یا خوف، خدشہ، ڈر یا خوف کہ قبیلوں کے درمیان، قبائل جو ہے قبیلہ کی جمع ہے قبائل کے درمیان کہیں جنگ نہ چھڑ جائے، ان کے درمیان کہیں جنگ نہ ہو جائے۔ آخرکار مکہ کے چند جہاں دیدہ بزرگوں نے فیصلہ سنایا۔ جہاں دیدہ کا مطلب ہوتا ہے سمجھدار، ٹھیک ہے، جہاں دیدہ سمجھدار
جہاں دیدہ سمجھدار بزرگوں نے فیصلہ سنایا کہ کل صبح سویرے جو شخص سب سے پہلے سینہ کعبہ میں داخل ہوگا وہی حجر اسود کو اس کے مقام پر نصب کرے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ اس طرح تو جنگ ہونے کا ڈر ہے تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو صبح سویرے خانہ کعبہ کے سین میں داخل ہوگا وہی حجر اسود کو اس کے مقام پر لگائے گا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس اگلے روز خانہ کعبہ کے صحن میں سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس تھی۔ برس کا مطلب ہوتا ہے سال، برس سال، 35 کو بولتے ہیں 35 برس تھی، 35 برس تھی، ٹھیک ہے، 35 جو جس کو بولتے ہیں 35 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود مکہ کے لوگ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کے قائل تھے۔ قائل کا مطلب تھا متاثر، قائل متاثر، مطلب ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا لیکن پھر بھی لوگ آپ کی سچائی، مطلب آپ کو سچا اور ایماندار کہتے تھے، صادق اور امین، اور وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ صادق کا مطلب ہوتا ہے سچا، امین کا مطلب ہوتا ہے ایماندار، ٹھیک ہے، صادق، سچا، امین، ایماندار۔ نیکسٹ پیراگراف ہے خانہ کعبہ کے صحن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صبح سویرے آمد سے لڑائی جھگڑے کا خطرہ ٹل گیا تھا۔ اس لائن کا مقصد یہ ہے کہ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا کہ حجر اسود کو وہی لگائے گا جو خانہ کعبہ کے صحن میں سب سے پہلے پہنچے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے خانہ کعبہ کے صحن میں پہنچے، اور اس طرح لڑائی جھگڑے اس کا خطرہ جو تھا وہ ٹل گیا، کہ خدشہ نہیں تھا کہ اب لڑائی جھگڑا ہوگا۔ لوگوں کو یقین تھا کہ اب یہ معاملہ نہایت خوش اسلوبی سے حل ہو جائے گا۔ خوش اسلوبی کا مطلب ہوتا ہے اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے، خوش اسلوبی، اچھے طریقے سے، خوش اسلوبی کا مطلب ہے اچھے طریقے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، حجر اسود کو اپنے دستے مبارک سے اٹھایا، دستے مبارک کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ مبارک، ٹھیک ہے، دستے مبارک، ہاتھ مبارک سے اٹھایا اور چادر پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قبیلے کا ایک ایک نمائندہ لیا۔ نمائندہ کا مطلب ہوتا ہے فرد، فعل فرد دال ساکن، فرد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قبیلے کا ایک ایک نمائندہ لیا اور تمام نمائندوں سے فرمایا کہ وہ چاروں کونے تھام کر چادر کو اوپر اٹھائیں۔ آپ نے جب چادر اس مقام تک پہنچ گئی جہاں حجر اسود کو نصب کیا جانا تھا، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے دستے مبارک میں لیا اور کعبہ کی دیوار میں لگا دیا۔ آپ اس طرح آپ نے اس معاملے کو اس طرح سے اچھے طریقے سے حل کیا کہ آپ نے قبیلوں کے ہر قبیلے کا ایک ایک فرد لیا اور چاروں کونے، چادر کے چاروں کونے ان کے ہاتھوں میں پکڑائے اور خود اس میں حجر اسود چادر میں رکھا، اور پھر اس کو کعبے کی دیوار کے پاس لے گئے وہ چاروں کونے، اور آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے حجر اسود کو نصب کیا تھا۔ چاروں کونے تھام کر چادر کو اوپر اٹھائیں۔ جب چادر اس مقام تک پہنچ گئی جہاں حجر اسود کو نصب کیا جانا تھا، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے دستے مبارک میں لیا اور کعبہ کی دیوار میں لگا دیا۔ دستے مبارک ہاتھ مبارک میں لیا اور کعبہ کی دیوار میں لگا دیا۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ نیچے کارنر میں پکچرز میں جو وائٹ اور بلیک ہے، یہ ہے
حجر اسود. حجر اسود آج تک اسی مقام پر نصب ہے کہ لگا ہوا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت کا منہ بولتا ثبوت ہے. حکمت کا مطلب ہے دانائی. حکمت دانائی، منہ بولتا ثبوت، اس کا مطلب ہے صاف ظاہر ہونا، کہ انہوں نے اپنے ہاتھ مبارک سے حجر اسود کو لگایا تھا، اور وہ ان کی عقل مندی کی وجہ سے آج تک اسی مقام پر لگا ہوا ہے. حکمت دانائی، منہ بولتا ثبوت، صاف ظاہر ہونا. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت سے مکہ کے لوگ خون خرابے سے بچ گئے. لاسٹ پیراگراف دیکھیں. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,00,000 مسلمانوں کے ساتھ حج کیا. کتنے مسلمانوں کے ساتھ حج کیا تھا؟ 1,00,000 مسلمانوں کے ساتھ حج کیا، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں. حجۃ الوداع کا مطلب ہوتا ہے آخری حج. ٹھیک ہے. آخری حج جو انہوں نے اپنی زندگی کا آخری حج تھا، اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں. اور مسلمان ان کے ساتھ تھے 1,00,000 مسلمان تھے جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں. تو انہوں نے طواف کے دوران صحابہ کرام کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دیا. ان کے ساتھ جو مسلمان تھے انہوں نے طواف کے دوران طواف خانہ کعبہ کے گرد چکر لگاتے ہوئے انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا، مطلب اس کو چوما. یہی وجہ ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والے لاکھوں زائرین اس کو بوسہ دیتے ہیں. زائرین کا مطلب ہوتا ہے زیارت کرنے والے، جو خانہ کعبہ جاتے ہیں، حج اور عمرہ کرتے ہیں، اس کو زیارت. یہی وجہ کہ اور حج و عمرہ کرنے والے لاکھوں زائرین اس کو بوسہ دیتے ہیں. اب تک اربوں مسلمان جنت کے اس پتھر کو بوسہ دے چکے ہیں، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا. پیروی کا مطلب ہے اطاعت. الف تو الف تا عین تے اطاعت. ٹھیک ہے. اور مطلب یہ سلسلہ انشاءاللہ جب تک دنیا کے قائم ہے، یہ سلسلہ تب تک رہے گا. آئی ہوپ کہ آپ کو ریڈنگ کرتے ہوئے کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا ہوگا. میں نے ہر مشکل الفاظ جو تھا اس کا میننگس مینشن کروا دیے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے. آگے ہے کوشچنس اس کے. اب بک کی ایکسرسائز ہم لوگ کرتے ہیں. فرسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس، خانہ کعبہ کب تعمیر ہوا؟ سب سے پہلا کوشچن ہے خانہ کعبہ کب تعمیر ہوا. یہ آپ کا جو نیو ہوم ورک ہے جو کل سے ایشو کیا گیا ہے آپ کو، یہ اس میں نیا چیپٹرز ہے، اور یہ پیپرز میں یہ آپ کے پیپرز میں انکلوڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کے پیپرز میں انکلوڈ نہیں ہے چیپٹر. ہم نے جو پچھلے چیپٹر پڑھے تھے، مادر ملت تھا ایک چیپٹر ہمارا، دوسرا چیپٹر ہمارا لاہور کی بادشاہ مسجد، اور تیسرا چیپٹر ہمارا میجر طفیل محمد شہید تھا. یہ 3 چیپٹر جو ہیں، یہی 3 چیپٹرز کے آپ کو پیپرز میں آئیں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ خدمت خلق کا خلاصہ ہے، وہ ساتھ انکلوڈ ہوگا. یہ نئے چیپٹرز ہیں. یہ نئے چیپٹرز آپ کے نیکسٹ پیپرز جب ہوں گے تو اس میں انکلوڈ ہوں گے. ان پیپرز میں یہ نیو چیپٹرز نہیں ہیں. یہ ہم لوگ اس کو ریویژن کر رہے ہیں اس کی. فرسٹ کوشچن دیکھیں، خانہ کعبہ کب تعمیر ہوا؟ خانہ کعبہ آج سے 4,000 سال پہلے تعمیر ہوا. خانہ کعبہ آج سے 4,000 سال پہلے تعمیر ہوا. نمبر 2 ہے خانہ کعبہ کس نے تعمیر کیا؟ یہ ریڈنگ کرتے ہوئے بہت ایزی اس کے آنسر ہے. آپ لوگوں نے ریڈنگ کرتے ہوئے پڑھا بھی دیکھا ہوگا. خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا. ٹھیک ہے. خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا. کوشچن نمبر 3 ہے حجر اسود کی تنصیب کے موقع پر کس بات کا خدشہ تھا؟ حجر اسود ایک مقدس پتھر ہے.
ہر قبیلے کا سردار یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود وہ لگائے، اس موقع پر قبیلوں کے درمیان جنگ ہونے کا خدشہ تھا۔ ٹھیک ہے، اس کا آنسر ہے حجر اسود کی تنصیب کے موقع پر کس بات کا خدشہ تھا؟ حجر اسود ایک مقدس پتھر ہے، ہر قبیلے کا سردار اسے لگانا چاہتا تھا کہ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود وہ لگائے، اس موقع پر قبیلوں کے درمیان جنگ ہونے کا خدشہ تھا۔ کوسچن نمبر 4 ہے، خانہ کعبہ کے صحن میں صبح سویرے کون پہنچا؟ خانہ کعبہ کے صحن میں صبح سویرے کون پہنچا؟ آنسر ہے خانہ کعبہ کے صحن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے۔ خانہ کعبہ کے صحن میں صبح سویرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے۔ لاسٹ کوسچن ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر کتنے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے؟ کتنے مسلمان تھے؟ ابھی ہم نے لاسٹ میں اس کی پڑھے تھے 1,00,000 مسلمان۔ تو آنسر آئے گا حجۃ الوداع کے موقع پر 1,00,000 مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ٹھیک ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر 1,00,000 مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ کوسچن نمبر 2 ہے، مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کیجیے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے خانہ کعبہ کی ڈیش کا کام کیا۔ آپ کے پاس سائٹ پہ آپشنس ہیں، اس کے ہم نے اس کو بلینکس میں فل کرنا ہے۔ فرسٹ میں آئے گا تعمیر، خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام کیا۔ سیکنڈ ہے، ہر سال لاکھوں مسلمان حجر اسود کو ڈیش دیتے ہیں، بوسہ۔ حجر اسود ہر قبیلے کے لیے ڈیش تھا، قابل احترام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قبیلے کا ایک ایک ڈیش لیا، نمائندہ۔ ٹھیک ہے، فرسٹ میں آئے گا تعمیر۔ آپ لوگ ساتھ ساتھ اپنی یہ بلینکس فل کر لیں بک پہ۔ فرسٹ میں آئے گا تعمیر، سیکنڈ میں آئے گا بوسہ، تھرڈ میں آئے گا قابل احترام، اور فورتھ میں آئے گا نمائندہ۔ ٹھیک ہے، آگے ہے کوسچن نمبر 3، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ اس کے جملے آپ لوگوں کے ہوم ورک میں مینشن نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کو ریوائز کروا دیتی ہوں۔ طواف، میں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ ٹھیک ہے، طواف کا مطلب ہوتا ہے خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانا۔ میں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ چادر، میری امی کے پاس ایک خوبصورت چادر ہے۔ صحن، ہمارے صحن میں بہت سے پودے پڑے ہیں۔ دیوار، میرے گھر کی دیوار بہت مضبوط ہے۔ جنت، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ٹھیک ہے، دیوار، جنت، طواف، چادر، صحن، دیوار، جنت، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس کوسچن نمبر 4۔ نہیں جی، یہ نہیں، اس کے ایک جیسے معنی دینے والے الفاظ مترادف الفاظ کہلاتے ہیں۔ آبرو کا مترادف ہے عزت اور آتش کا آگ ہے۔ دیے گئے الفاظ کے مترادف لکھیے۔ ٹھیک ہے، لڑائی، جھگڑا، خدشہ، ڈر، احترام، عزت، مضبوط، پکا۔ ٹھیک ہے، لڑائی کا ہوگا جھگڑا، خدشہ، ڈر، احترام، عزت، مضبوط، پکا۔ کوسچن نمبر 5 ہے، 2 یا 2 سے زیادہ عربی اور فارسی الفاظ کا مجموعہ مرکب کہلاتا ہے، جیسے حجر اسود۔ حجر اسود ایک ورڈ ہے، یہ مرکب الفاظ آپ کو پتہ ہے، اردو بھی میں آپ لوگ کرتے ہیں مرکب الفاظ۔ اسی طرح ہم لوگ اس کو فل کریں گے۔ اس سبق میں استعمال ہونے والے مرکبات تلاش کیجیے اور نیچے دی گئی خالی جگہ پر کیجیے۔ فرسٹ دیکھیے، خانہ کعبہ۔ فرسٹ ہے خانہ کعبہ، سیکنڈ ہے قابل احترام، تھرڈ ہے دست مبارک، فورتھ ہے خوش اسلوبی، ففتھ ہے حجۃ الوداع، 6 ہے صحن کعبہ۔ صحن کعبہ، ٹھیک ہے، ریپیٹ کر رہی ہوں میں۔ فرسٹ ہے خانہ کعبہ، خانہ کعبہ، سیکنڈ ہے قابل احترام،
تھرڈ ہے دستے مبارک. فورتھ ہے خوش اسلوبی. ففتھ ہے حجت الوداع. اور سکس ہے صحن کعبہ. ٹھیک ہے، یہ ہماری چیپٹر ہمارا جو ہے یہ ختم ہو گیا. اس کی ایک ریڈنگ بھی ہوگی، کوسچن آنسرز بھی، بک ورک بھی اور جملے بھی. اچھا بچے، میں ایک دفعہ آپ کو ریوائز کروا رہی ہوں، پھر بلینکس وغیرہ جنہوں نے بلینکس نہیں ابھی تک لکھی وہ اپنی بلینکس مینشن کر لیں بک پہ. فرسٹ ہے تعمیر. سیکنڈ ہے بوسہ. تھرڈ ہے قابل احترام. ففتھ ہے نمائندہ. ٹھیک ہے، بلینکس آپ لوگ اپنی بک میں ساتھ مینشن کرتے جائیں. ریڈنگ کرتے ہوئے جو میں نے مشکل الفاظ کے میننگس لکھوائے تھے وہ بھی آپ لوگ ساتھ ساتھ اس پہ ایڈ کرتے جائیں. فرسٹ ہے تعمیر. سیکنڈ ہے بوسہ. تھرڈ ہے قابل احترام. فورتھ ہے نمائندہ. آگے جملے نہیں، آگے اس کے دیکھ لیں. کوشچن پیج نمبر 10 پہ جو ہے کوشچن 4 اور 5. لڑائی جھگڑا. لڑائی جھگڑا. خدشہ ڈر. احترام عزت. مضبوط پکا. پھر ریپیٹ کر رہی ہوں میں. لڑائی جھگڑا. خدشہ ڈر. احترام عزت مضبوط پکا. اسی طرح کوشچن نمبر 5 ہے، اس کے مرکبات دیکھنے ہیں. خانہ کعبہ. دستے مبارک. حجت الوداع. قابل احترام. خوش اسلوبی. صحن کعبہ. جی بچے جنہوں نے کوشچن کرنے ہیں ہینڈ پریس کر لیں. سارا مبین.